محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اٹھنے کے لائق نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھانے جانے کے لائق نہیں ہے، بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کوئی مسجد میں نظر نہیں آیا کہ کون نماز پڑھائے، لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا شروع کر دیے۔ سنیے گا، حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، آواز تیز تھی حضرت عمر کی۔ حضرت عمر کی یہ آواز حجرہ عائشہ میں پہنچی، جناب محمد رسول اللہ کے کانوں میں گئی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی ران پر سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ لگتا ہے میرے مصلی امامت پر عمر کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا ہاں، عمر کی آواز ہے۔ فرمایا میرے جیتے جی میرے مصلی پر عمر کیسے کھڑا ہو گیا؟ نہیں عائشہ، عمر نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر مصلی پہ کیسے چلے جائیں گے؟ نہیں عائشہ، کسی طریقے سے ابو بکر کو خبر دو، حضرت عمر فاروق کو نماز پڑھانے سے روکا جائے اور ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کیا جائے۔ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی حجرے میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، دونوں لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، اب اللہ ورسولہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لوگوں، اللہ نے منع کر دیا ہے، محمد رسول اللہ بھی منع کر رہا ہے، محمد کے مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر نماز سے پیچھے ہٹیے، عمر مصلی امامت چھوڑیے۔ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لوگوں، میں حکم دو، ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کرو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ کی آواز بستر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں جاتی ہے۔ عمر فاروق امامت کا مصلی چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھانا شروع ہے، نماز چھوڑتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا، آگے کی طرف دھکا دے دیا۔ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ ابو بکر صدیق جب نماز پڑھا چکے، سلام پھیر دیا۔ عمر فاروق چاہتے تو بدگمانی کر سکتے تھے، میں نماز پڑھانا شروع کر دیا، پھر مجھے مصلی امامت سے کس نے ہٹایا؟ سوائے نبی کی بیوی عائشہ کے ہوتے ہوئے اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر نبی اکرم اکیلے ہیں، عائشہ بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ میری آواز جب اس حجرے میں گئی، ان دونوں کی پلاننگ رہی ہوگی، اسی لیے عائشہ نے یہ گیم کھیلا ہے کہ میرے باپ نماز پڑھائیں اور عمر ہٹ جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کوئی بدگمانی نہیں کی، بلکہ وہ خوش ہوئے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ نبی اکرم کے یہی عمل پر تو آگے خلافت کا انحصار تھا، میرے بعد خلیفہ کون بنے گا، آپ کا اشارہ بھی تو اسی طرف تھا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کو پورا موقع تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف بدگمانی کریں، لیکن حضرت عائشہ کے خلاف ان کی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی۔ فرمایا بالکل سچا فیصلہ ہے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ بھی دیا، نماز شروع بھی ہو گئی، لیکن نبی نے کہا نہیں، میرے مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق کو پیچھے آنا پڑا، ابو بکر کو نماز پڑھانا پڑی، لیکن حضرت عمر نے اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں پائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہاں بدگمانی موبائل میں دیکھ رہا ہوں، اچانک کمرے میں کوئی آ جائے، ہم نے بند کر دیا، اب اس کے دل میں کیا بدگمانی آ گئی؟ جیو چل رہا دھڑا دھڑ، یہ کچھ اور دیکھ رہا تھا۔
چاہے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہمارے کھوپڑیوں میں بدگمانی بھر گئی ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں بدگمانی پالنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اپنے دل کو صاف رکھیے، وہ جو دیکھ رہا ہے اس کا ذاتی معاملہ اللہ جانے اور وہ جانے، تمہیں اس کے بارے میں اچھا گمان اپنے اندر رکھنا چاہیے، برا گمان اپنے اندر نہیں۔ امام اوزاعی کا غالباً امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی سے اسی گاؤں کی ایک رہنے والی ایک بوڑھی عورت، بہت بوڑھی نہیں تھی، ادھیڑ عمر رہی ہوگی، 45 سال کی 50 سال کی، ایک ادھیڑ عمر کی عورت حضرت امام اوزاعی کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئی۔ دیکھیے بدگمانی کیا ہوتی ہے، بدگمانی۔ حضرت امام اوزاعی کی بیوی نے سوچا میرے گاؤں کی عورت مجھ سے ملنے آئی ہے، وہ اندر جاتی ہیں اور گھر سے چٹائی اٹھاتی ہیں اور اسی چٹائی کو زمین کے اوپر بچھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں آؤ میری بہن اس پر بیٹھو۔ گاؤں کی رہنے والی عورت، اسی گاؤں کی رہنے والی عورت امام اوزاعی کی بیوی کی بچھائی ہوئی چٹائی پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ چٹائی بھیگی ہوئی تھی۔ جیسی وہ چٹائی کے اوپر بیٹھی، پیچھے سے اس کی شلوار کا جیسی وہ بیٹھی تو یہ پیچھے بمپ کا کولہے کا حصہ اس کا تر ہو گیا، بھیگ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی، اس نے امام اوزاعی کے چھوٹے سے بچے کو وہیں پر کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فرمایا امام اوزاعی کی بیوی سے کہ دیکھو تم دیکھ نہیں سکی ہو، تمہاری چٹائی پر اس چھوٹے سے بچے نے پیشاب کر لیا ہے۔ بدگمانی دیکھ رہے ہیں آپ؟ تمہارے اس چٹائی پر اس چھوٹے سے بچے نے پیشاب کر لیا ہے، اور دیکھو میں اسی پیشاب کے اوپر بیٹھ گئی ہوں، اسی پیشاب کے اوپر بیٹھ گئی، اب تو مجھے یہ چلوار بھی دھونا پڑے گی، مجھے بھی اتنا حصہ دھونا پڑے گا۔ تم صفائی کیوں نہیں رکھتی ہو؟ بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو کہ کون کب کس بستر پہ کس چٹائی پہ پیشاب کر رہا ہے؟ ہم نے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرا تصور اپنے دماغ میں بٹھا لیا، لیکن حقیقت بالکل الگ تھی۔ کہنے لگی امام اوزاعی کی بیوی نہیں میری بہن تم بے فکر رہو، میری بہن تم بے فکر رہو، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، میں جانتی ہوں اس چٹائی پر یہ کون سا پانی گرا ہوا ہے، تم بے فکر رہو، تم ناپاک نہیں ہوئی ہو، اپنے دل میں بدگمانی مت پالو۔ امام اوزاعی کی بیوی سے جو گاؤں کی عورت ملنے آئی وہ کہنے لگی میری بہن اگر اس پر بچے کا پیشاب نہیں تو مجھے بتاؤ اس پہ کیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے اے میری بہن فجر کی نماز کے بعد میرے شوہر اسی چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کرتے ہیں، وہ اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے میری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ اے میری بہن یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے وہ آنسو ہیں جس نے ان آنسوؤں نے اس چٹائی کو تر کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھا اس عورت کے دل میں کیا گمان پیدا ہوا کہ یہ بچے کا پیشاب ہے، لیکن حقیقت یہ نکلی کہ وہ پیشاب نہیں، امام اوزاعی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تھے۔ ہم پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں اور وہ بیچارہ کیسا، اور حقیقت اس کے برعکس ہو۔ اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو ذرا بتاؤ کہ آپ کیا اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں؟ اس آدمی کے بارے میں جو غلط خیالات آپ نے اپنے دل میں پالے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو کبھی معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمانوں والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، دوسرے کے خیالات اپنے دل میں زیادہ پیدا کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ گار بنا دیتے ہیں، بعض برے خیالات انسان کو گناہوں کی دلدل میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی تشریح ہونے کے بعد آئیے اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔
جب بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہمیں ٹوہ بھی ہم لگانے کی سوچیں گے.